Bismillahirrahmanirrahim। السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج کی ویڈیو کلپ ہماری ایسے سوال کے متعلق ہے جو کہ تمامی گوٹ فارمر حضرات اور بکری پال حضرات کے ذہنوں میں آتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہمارے جو بکرے ہیں وہ بڑے قد کاٹ کے بنے، ان کا قد جو ہے وہ ہیوی قسم کا ہو، بکرے ہیوی تیار ہوں۔ تو اس سلسلے میں بعض دوست جو ہے وہ کئی غلطیاں بھی کر جاتے ہیں، تو ان کا بھی میں کوشش کروں گا آپ کو بتاؤں۔ تو بہرحال آج کی ویڈیو جو ہے انتہائی معلوماتی ہے، اور خوراک کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے قد جو ہے یہ بڑھتا ہے۔ تو جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے چینل ہمارا ایچ پی بزنس سے سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ سب سے جو بنیادی بات ہے، اگر بریڈر اور بکری کا قد کاٹ بڑا ہوگا، ہیوی قسم کے ہوں گے، اچھی نسل کے ہوں گے، تو یقیناً ان کے جو بچے ہوں گے وہ بھی بڑی قد کاٹ کے ہی بنیں گے۔ خوراک بھی آپ اچھی ضرور دیں گے، لیکن منحصر کافی ہوتا ہے بریڈر اور بکری پہ۔ تو اگر ٹیڈی نسل یا دوغلی نسل کے چھوٹے قسم قد کاٹ والے ہوں گے، بریڈر بھی اور بکری بھی، تو آپ جتنی مرضی اچھی خوراک کھلا دیں تو وہ گوشت تو بڑھا سکتے ہیں، لیکن قد جو ہے وہ اپنا اتنا زیادہ نہیں بڑھا سکتا، نہیں بڑھ سکتا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قدرت نے جو بکرے کی جو ہے نا ٹانگوں میں قدرت نے گروتھ پلیٹس رکھی ہیں۔ تو گروتھ پلیٹس 18 ماہ کی عمر تک یہ گروتھ پلیٹس جو ہے یہ اپنا کام کرتی رہتے ہیں۔ یہ گھٹنا، اس کے اوپر اور نیچے، یہ دونوں اطراف جو ہے یہ جہاں پہ قدرت نے گروتھ پلیٹس رکھی ہیں، اور یہ 18 ماہ تک بڑا تیزی سے اپنا کام کرتی ہیں۔ اچھا، یہ ان کا جو ہے نا گروتھ پلیٹس، یہ کون سا ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے یہ گروتھ پلیٹس ان کا عمل کام جو ہے اس میں تیزی آتی ہے؟ یہ شاید آپ کو پہلے علم نہ ہو، بہرحال کوشش ہوتی ہے دوستوں جو نالج میرے پاس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ دوستوں کا بھی فائدہ ہو۔ تو یہ ہوتا ہے جب ہڈی پہ زور پڑے گا، تو یہ گروتھ پلیٹس جو ہے یہ حرکت میں بڑی تیزی سے آئیں گی اور بکرے کا جو قد ہے وہ بڑھے گا۔ اچھا، ہڈی پہ زور کیسے پڑے گا؟ جب بکرے کو آپ چلائیں پھرائیں گے تو آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو بکرے ہوتے ہیں نا چرائی والے، تو ان کا قد، ایک ہی نسل کے آپ 2 بکرے لے لیں، ایک کو چرائی پہ پال لیں اور ایک کو جو ہے وہ اسٹال فیڈنگ پہ فارم پہ پال لیں، تو ان کی قد میں، گوشت کا تو میں نہیں کہہ رہا، قد کی میں بات کر رہا ہوں، تو یقیناً جو چرائی والا بکرا ہوگا اس کا قد بڑا ہوگا۔ وہ اسی وجہ سے یہ ہڈی پہ زور پڑتا ہے، یہ نیچے جو کھر ہوتے ہیں اس پہ زور پڑتا ہے، پھر ہڈی پہ زور پڑتا ہے۔ تو یہ قدرتی امر ہے ایک، یہ بغیر خوراک کے سب سے جو ہے نا بریڈر بکری کے قد کاٹ والا جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا، اس کے بعد سیکنڈ جو ہے یہ اس کا عمل دخل ہے۔ تو میرے وہ دوست جنہوں نے گھر کی چھتوں پہ جو ہے بکریاں پال رکھے ہیں، بکرے رکھے ہیں انہوں نے، تو وہ بالکل پریشان نہ ہوں۔ ان کے لیے بھی میرا یہ مشورہ ہے کہ آدھا گھنٹہ کوشش کیا کریں ڈیلی ان کو چھت پہ یا آپ چلائیں پھرائیں، حرکت میں ضرور لائیں، ایسا نہیں کہ بکرے صرف بیٹھے رہیں۔ اور جن کے پاس چرائی کی جگہ ہے وہ تو بے شک اپنا ضرور، میں اکثر ویڈیوز میں پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ضرور چرائی کروایا کریں۔ ایک تو چارے کی بچت ہوتی ہے، دوسرے یہ چلنے پھرنے سے ان کا جو ایکسرسائز ہوتی ہے اور گروتھ ان کی ہوتی ہے۔ اچھا، 18 ماہ تک ان کی گروتھ ہوتی ہے بڑی تیزی سے، اس کے بعد بھی یہ عمل رکتا نہیں، جاری رہتا ہے، لیکن تھوڑا جو ہے نا اس میں کمی آ جاتی ہے، سست ہو جاتا ہے یہ عمل بڑھوتری کا۔ تو بالکل بھی آپ پریشان نہ ہوں، بالکل بھی یہ نہیں کہ بکرا جو ہے آپ کا 1 ماہ کا 1.5 ماہ کا وہ آپ اس کے قد کے چکروں میں پڑ گیا۔ صرف شروع کی 2 ماہ میں بکری کا دودھ پلائیں، ہلکی پھلکی خوراک کھلائیں، کافی ٹائم ہوتا ہے، 18 مہینے قربانی کے بکرے جو دوست پالتے ہیں، تو آپ خوراک اچھی سے اچھی دیں۔ خوراک کے متعلق بھی انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا الگ سے کہ کون سی ایسی خوراکیں ہیں تو جن کی وجہ سے یہ قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ 2 مین جو چیزیں ہیں یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، جب بھی بکری اپنی کراس کروائیں کوشش کریں بڑے قد کاٹ والے بریڈر سے کروائیں، بکری خریدیں۔ اگر آپ قربانی کے لیے آپ کا ارادہ ہے کہ میں بکرے پالوں گا، تو پھر اگر آپ گوشت کے لیے، تو گوشت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، گوشت کے لیے سب سے بیسٹ جو بریڈ ہے وہ ٹیڈی اور دوغلی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے اپنے حبیب بھائی کو، اللہ حافظ۔